پیج 163 برقع رت از الطاف حسین حالی۔ گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، قدرت کے عجائبات کی کان عارف کے لیے کتاب عرفان۔ وہ شاخ و درخت کی جوانی، وہ مور و ملخ کی زندگانی، وہ سارے برس کی جاں برسات، وہ کون خدا کی شان برسات۔ آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، وہ آئی تو آئی جاں میں جاں، سب تھے کوئی دن کے ورنہ مہمان، گرمی سے تڑپ رہے تھے جاندار اور دھوپ میں تپ رہے تھے کوثار۔ بھوپل سے سوا تھا ریگ صحرا اور کھول رہا تھا آب دریا، تھی لوٹ سی پڑ رہی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں، آرے تھے بدن پہ لو کے جلتے، شعلے تھے زمیں سے نکلتے، رستوں میں سوار اور پیدل سب دھوپ کے ہاتھ سے تھے بے کل، تھی سب کی نگاہ سوئے افلاک، پانی کی جگہ برستی تھی خاک۔ صفحہ نمبر 170 محمد اقبال۔ پیدائش 9 نومبر 1877 سیالکوٹ، والد کا نام شیخ نور محمد، خاندان دیندار کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مسجد سے دینی تعلیم کا آغاز کیا، پھر اسکول میں روایتی تعلیم حاصل کی۔ ایف اے اسکاچ مشن کالج سیالکوٹ سے 1895 میں کیا، بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے 1897 میں اور ایم اے فلسفہ 1899 میں پاس کیا۔ بار اینڈ لا کی ڈگری لنکن انز لندن سے 1908 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری میونخ یونیورسٹی جرمنی سے حاصل کی۔ ملازمت آغاز اورینٹل کالج لاہور سے کیا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی پڑھاتے رہے۔ انگلستان میں 6 ماہ عربی بھی پڑھائی، کچھ عرصہ اسلامیہ کالج لاہور میں بھی پڑھایا۔ سرکاری ملازمت چھوڑ کر باقی زندگی وکالت میں گزار دی۔ اعزازات: انگریزوں نے 1923 میں سر کا خطاب دیا، 1926 میں پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے، 1930 میں الہ آباد کے مقام پر خطبہ دیا جو قیام پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ وفات 21 اپریل 1938 لاہور عیسوی، لاہور بادشاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تصانیف: علم الاقتصاد، اسرار خودی، رموز بے خودی، بانگ درا، پیام مشرق، بال جبرائیل، زبور عجم، ضرب کلیم، جاوید نامہ، مثنوی، مسافر، پس جا، بایید گر، ارغمان حجاز، فلسفہ عجم، خطبات، مقالات اقبال، خطوط کے 17 مجموعے، تاریخ تصوف، نامکمل اور شندرات فکر اقبال۔ اقبال کی شاعری کی خصوصیات: اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز روایتی غزل گوئی سے کیا اور پھر وہ دیر تک مناظر فطرت کو بیان کرنے میں اپنا زور قلم صرف کرتے رہے، لیکن یورپ سے واپسی کے بعد انہوں نے ملت اسلامیہ کے عروج زوال کے بیان کو اپنا شاعرانہ مقصد قرار دیا۔ انہوں نے سوئی قوم کو بیدار کر کے ان کے مردہ رگوں میں نئی زندگی دوڑانے کی کوشش کی۔ ملت اسلامیہ کے عروج اور پھر زوال کا مطالعہ ان کی دلچسپی کا خاص میدان ہے۔ انہوں نے گوٹے کے پیغام مغرب کے جواب میں پیام مشرق لکھا اور یورپ کو درس دیا کہ مشرق سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اقبال کی قومی اور ملی شاعری کا عمدہ نمونہ ان کی نظموں شمع و شاعر، شکوہ جواب شکوہ، خضررہ، طلوع اسلام اور مسجد کرتبہ ہیں۔ مسجد کرتبہ میں پوری طرح مل جاتا ہے، اگرچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندی نے لے اختیار کی، لیکن اس میں حجازی نغمے کی تاثیر موجود تھی، چنانچہ مسلمانوں میں جذبہ خود اعتمادی کو ابھار کر انہیں جادہ عظمت پر گامزن کر دیا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشغر، بتاں رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اقبال کی اس طرز کی شاعری میں انقلابی انداز فکر نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو حرکت، عمل اور جدوجہد سے آشنا کر کے نئے جہاں آباد کرنے کا درس دیتے ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کا خاک امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ اقبال مغربی تہذیب کی چکا چوند سے ذرا بھی مروب نہیں ہوتے، وہ اس کے کھوکھلے پن سے ذاتی طور پر آگاہ ہیں، چنانچہ وہ اس کی قرآنہ تقلید سے مسلمانوں کو باز رکھتے ہیں اور اس کے مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں۔ یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے،
حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں ہے یہ ظلمات۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاہ کے نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اقبال کی تعلیم کا مرکزی نقطہ فلسفہ خودی ہے، جس کی پرچھائیاں ان کے دیگر نظریات پر بھی پڑتی ہیں۔ خودی عرفان ذات کا دوسرا نام ہے، جسے اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کے 3 مراحل سے مشرف پہ اسلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اقبال کے خیال میں سوال، گدائی اور غلامی سے خودی کمزور ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 172۔ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ کتاب میں شامل ساقی نامے کے اشعار میں خودی کے دیگر پہلوؤں پر عمدہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اقبال کے نظریہ خودی کو تقویت عشق کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ اقبال نے اس لفظ کو نئے معنوں سے روشناس کرایا۔ اقبال کے نزدیک عشق الہی مقاصد سے ولانا وابستگی کا نام ہے، اور یہ جذبہ انسان کو نائب خدا کے مقام تک پہنچانے کے لیے بہت مفید ہے۔ اقبال کا مثالی انسان مرد مومن کہلاتا ہے۔ یہ انسان عشق کی بدولت اپنی خودی کو اعلیٰ ترین مقام تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تب اس کی زبان اللہ کی زبان اور اس کا کام اللہ کا کام بن جاتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آری کار کشا کار ساز۔ اقبال کے ہاں شاہین کی علامت مرد مومن بننے میں معاونت کرتی ہے۔ شاہین پرندوں کی دنیا کا درویش ہے، کیونکہ وہ آشیانہ نہیں بناتا، خوددار اور غیرت مند ہے، کسی کا مارا وہ شکار نہیں کھاتا، بلند نگاہ اور بلند پرواز ہے۔ اقبال کے کلام میں حیرت انگیز تاثیر کا اصل راز ان کا عشق رسول سلم ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ان کی شہرت کا راز جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ اس مقام پر ہر کوئی پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ان کی طرح 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھے۔ جواب شکوہ میں انہوں نے عشق رسول کو اس کائنات کا مرکزی ستون قرار دیا ہے۔ ہو نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید میں دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ختم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اقبال کی تمام شاعری نثار نظر آتی ہے، اور وہ تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ از ڈاکٹر صابر کلوردی۔ صفحہ نمبر 173۔ مارچ 1907۔ از ڈاکٹر محمد اقبال۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ وار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کے، چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی باد خوار ہوگا۔ کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحراؤں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادا خواروں کی انجمن میں، تو پیر میخانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے خوار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاہ کے نازک پہ بنا ہے آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، 1000 موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے 1000 کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ صفحہ نمبر 174۔ کہا جو قمری سے میں نے ایک دن جہاں کے آزاد باغ پہ گل ہیں، تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ زاردار ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ رسم بزم فنا ہے اے دل، گناہ ہے جنبش نظر بھی، رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس، میرا شعلہ بار ہوگا۔
نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا، تو اس نفس میں جہاں سے سننا تجھے مثال شرار ہوگا۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سر راہ گزار بیٹھا ستم کش انتظار ہوگا۔ صفحہ نمبر 175 ساقی نامہ از علامہ محمد اقبال۔ باد خیمہ زن کارواں بہار، ارم بن گیا دامن کوثار، گل و نرگس و سوسن و نسترین، شہید ازل لالہ خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رنگ سنگ میں، فضا نیلی نلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وہ جوئے کے کوہستاں اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کے نکلتی ہوئی، رکے جب تو سلے چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ایک ساقی لالہ فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ مے پردہ سوز کے، آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ مے جس سے روشن ضمیر حیات، وہ مے جس سے ہے مستی کائنات، وہ مے جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ مے جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، دمام دم رواں ہے یمیں زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج ودود، گراں گرچے ہے صحبت آب و گل، خوش آئی اسے محنت آب و گل، یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر یہ ہر کی بے چگوں بے نظیر، یہ عالم یہ بت خانہ شش جہات، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، پسند اس کو تکرار کی خوں نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، من و تو سے انجمن آفریں، مگر عین محفل میں خلوت نشیں، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندنی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندنے میں جبریل و حور، کہیں جرہ شاہی سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ۔ صفحہ نمبر 176 کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کے ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت ہزر ہے مجاز، الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے، ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا، اتر کر جہان مکافات میں، رہی زندگی موت کی گھات میں، مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوثر سے فوج فوج، گل اسی شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات، تیری تیز جولاں بڑی زود رس، اصل سے ابد تک رمے یک نفس، زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، من و تو پیدا من و تو سے پاک، ازل کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دما دم نگاہیں بدلتی ہوئی، صبح اس کے ہاتھ میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں، سفر اس کا انجام اور آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے، کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، نشیب و فراز پس و پیش ہے، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خواہ کہ آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ صفحہ نمبر 177 مرد مومن از علامہ محمد اقبال۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان،
قہاری و غازی و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں۔ فطرت کا سرور ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت صورت رحمان، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجمن، یہ اپنے مقصد کے ستارے کو تو پہچان۔ صفحہ نمبر 178 اختر شیرانی۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا۔ آپ 1905 میں ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ریاست کا شعری ماحول بڑا بھرپور تھا۔ اختر شیرانی ایک پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ آج بھی جنوبی وزیرستان میں موجود ہے۔ اگرچہ تعلق ان کا پٹھان قبیلے سے تھا، تاہم انہوں نے اردو بولنے والے علاقے میں پرورش پائی اور اسی زبان پر انہیں کامل دسترس حاصل تھی۔ آپ کے والد کا نام حافظ محمد شیرانی تھا اور آپ بڑے عالم فاضل انسان تھے۔ انہوں نے حصول علم کے لیے انگلستان کا سفر بھی کیا۔ دیگر کتب کے علاوہ پنجاب میں اردو آپ کی بڑی مایہ ناز تصنیف ہے۔ قیام انگلستان کے دوران حافظ محمود شیرانی کے نقطۂ نظر میں جو وسعت آئی، وہ اپنے بیٹے اختر شیرانی کو اس کا عملی نمونہ بنانا چاہتے تھے۔ اختر شیرانی کی پرورش اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 12 سال کی عمر تک وہ خاص پابندیوں اور بندشوں کا شکار رہے، جس کے نتیجے میں وہ رد عمل کے طور پر زیادہ آزاد خیال ہو گئے اور ساری عمر عشق و محبت کے ترانے گاتے رہے۔ 15-16 سال کی عمر میں اختر شیرانی لاہور چلے آئے۔ یہاں کی ادبی، علمی اور شعری مجلسوں میں ان کا دل لگ گیا اور ساری عمر کے لیے اسی شہر کے باسی بن گئے۔ اورینٹل کالج لاہور سے انہوں نے منشی فاضل، ادیب فاضل اور میٹرک کے امتحانات پاس کیے۔ عربی اور فارسی پر خاصا عبور تھا۔ انگریزی زبان اور ادب کا مطالعہ بھی کرتے رہے۔ شراب نوشی کی عادت نے ان کی صحت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان کی روحانی طرز احساس کی شاعری میں سلمیٰ کا بڑا تذکرہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ اسے فرضی کردار سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے خیال میں سلمیٰ ایک حقیقی وجود بھی رکھتی ہے۔ اختر شیرانی نے زیادہ عمر نہیں پائی اور عالم جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ صفحہ نمبر 179 اختر شیرانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رومانی شاعر ہے۔ رومانی شاعر ہونے کا بظاہر مطلب تو حسن و عشق کی باتیں کرنا ہے، لیکن رومانیت ایک تحریک، ایک طرز احساس کا بھی نام ہے جو کلاسیکیت سے اپنی راہیں جدا کرتی ہے۔ اردو میں اس کی ابتدا 20ویں صدی کے آغاز میں ہوئی۔ وہ لوگ جو روایت سے فرار چاہتے ہیں، نئی دنیاؤں کی تلاش، جن کا نصب العین ہوتا ہے، جو ذہنی اور فکری آزادی کے علمبردار ہوتے ہیں اور ادب برائے ادب کے قائل، وہ رومانی انداز فکر رکھتے ہیں۔ اختر شیرانی کو بلا شبہ اردو کا نمائندہ اور رومانی شاعر قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حسن و عشق کے نازک جذبات کو غنائی لہجے میں سادہ الفاظ میں پیش کیا۔ ان کے ہاں ہندی گیتوں کا آہنگ نظموں میں نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں موسیقیت کے عناصر ملتے ہیں اور وہ لمحہ موجود کی خوبصورتی کو قائم رکھتے ہوئے اسے کومل لہجے میں بیان کر دیتے ہیں۔ اختر شیرانی کے ہاں فکر و خیال کی گہرائیاں نہیں ملتی، حسن و جمال کی رعنائیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں بہت سے نازک جذبات کے تاروں کو بھی چھیڑا ہے اور ایک خاص عمر اور خاص مزاج کے لوگوں کے لیے ان کی شاعری آج بھی آسودگی کا سبب بنتی ہے۔ جوگن، تیتری، انجام میں ہستی، حسن معصوم، بستی کی لڑکیوں میں اور اے عشق کہیں لے چل ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ صبح بہار ان کا نمائندہ مجموعہ کلام ہے۔ از نظیر تبسم۔ صفحہ نمبر 180 نغمہ زندگی۔ از اختر شیرانی۔ بربطہ کائنات پر نغمہ سرا ہے زندگی، مست نوا ہے زندگی، وادی مہر و ماہ تک بال کشا ہے زندگی، جلوہ نما ہے زندگی، جس کی کچھ ابتدا نہیں، جس کی کچھ انتہا نہیں، جس کو کبھی فنا نہیں، خواب کے فنا میں وہ موج صدا ہے زندگی، رقص صبا ہے زندگی، موسم شعلہ بار میں، دامن کشت زار میں، سینہ کاشتکار میں، بن کے لہو کا اضطراب بہما ذرہ ہے زندگی، نغمہ سرا ہے زندگی، جام ہے مختلف تو ہوں ان میں شراب ایک ہے، بادہ ناب ایک ہے، ساز فنا میں مشترک ایک صدا ہے زندگی، ایک نوا ہے زندگی، درد راہ ارتقا کے لیے ایک مقام ہے، رہزن خرام ہے،
لے کے عدم سے تا عدم ایک فضا ہے زندگی، رہنما ہے زندگی۔ اس کی ہوائے تند پر تیر رہی ہے کائنات، مست شراب حیات، طائر دہر کے لیے ایک فضا ہے زندگی، کیا کہوں کیا ہے زندگی۔ از اختر ستان۔ صفحہ نمبر 181۔ انتظار۔ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ از اختر شیرانی۔ خوش ہوایست فرخ بخش خدایا بزہر مست، نازنینِ کے دربریش میں گلگوں نو شم۔ بہار و کیف کی بدلی اتر آئے گی وادی میں، سرور و نور کا کوثر چھڑک جائے گی وادی میں، نسیم بادیہ منظر کو مہکائے گی وادی میں، شباب و حسن کی بجلی سی لہرائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ ابھی سے جاؤں اور وادی کے نظاروں سے کہہ آؤں، بچھا دیں فرش گل وادی میں گلزاروں سے کہہ آؤں، چھڑک دیں مستیاں پھولوں کی مہکاروں سے کہہ آؤں کہ سلمیٰ میری سلمیٰ نور برسائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں، برائے سیر اس پھولوں کی آبادی میں آئے گی، غزال دشت بن کر رنگ آزادی میں آئے گی، اور آ کے ناز کی بستی بسا جائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ بہار وادی رنگین کو یہ مژدہ سناؤں، زمین کو نگہتے گل ہائے رعنا سے بساؤں، اور اس پر نازنی کلیوں کا ایک بستر بچھاؤں کہ وہ نازک بدن ہے اور تھک جائے گی وادی میں۔ صفحہ نمبر 182۔ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ زمین پر بھیج دے آج اے بہشت اپنے بہاروں کو، بچھا دے خاک پہ اے آسماں اپنے ستاروں کو، خرام اور رقص کا دے حکم فطرت ابر پاروں کو، وہ بے خود چاند کی نظروں سے گھبرائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ تمنا اور حیا کی کشمکش کیوں کر مٹاؤں گا، میں اس کی یاسمی پیکر کو کیسے گدگداؤں گا، اور اس کے لحل لب سے کس طرح رنگت چراؤں گا، وہ پھولوں اور ستاروں سے بھی شرمائے گی وادی میں۔ سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ از اختر ستان۔